بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بار بار اس کی کہی بات آسمان سے گونج کے، سب پہاڑوں سے پلٹ کے، وادیوں سے لپٹ لپٹ کے اچھلتی دبتی ابھرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاروں طرف نگاہ کی۔ سارے پہاڑوں اور وادیوں کے اوپر وہ جسم پھیلا کر کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا، جو اپنا نام جبرائیل بتا رہا تھا۔ اس کی ملکوتی دھات کی کنی سے گھڑیال پہ کھنکتی آواز اٹھ اٹھ کے چاروں طرف سے گونج رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب میں خدا کے گھر حرم کعبہ کی طرف نظر کی۔ جبرائیل کا جسم کعبے پہ چھائے آسمان پر بھی محیط تھا اور جبرائیل کی آواز کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کے ٹکراتی ہوئی پلٹ رہی تھی۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں خدا کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں پہ چھائے آسمان کی تمام رفتوں میں اس تازہ ہستی کی اس سر عام با آواز بلند کہی بات کی گونج کو سن کے ٹھٹک کے کچھ دیر کھڑے رہے ہوں گے، پھر قدم قدم اس پہاڑ سے اترنا شروع ہوئے ہوں گے جس نور کے پہاڑ کے ایک پتھر کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے کئی مہینوں سے جب بھی گزرتے تو وہ پتھر کہتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدت سے اس انوکھے پتھر کی زبان سے کہی آواز کے طلسم کو سنتے آئے تھے۔ اس پتھر کے پاس کے شجر، بوٹے اور جھاڑیاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی سلام کہتی۔ آج پہاڑ کا ہر پتھر، ریت کے ہر ذرے اور زمین و آسمان کے درمیان کی ساری ہوا اور ہوا کی بوند بوند میں ایک ہی آواز آ رہی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ زمین و آسمان کے ہر کونے، ہر درز، ہر دروازے پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو رہا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکائے، عجز سے کپ کپاتے ہوئے، جھکے جھکے تیز قدموں سے چلتے خانہ خدا کے قریب اپنے گھر چلے گئے۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے ٹھٹک گئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پیلا ہوا تھا، ماتھے پہ ابھی تک لطیف خوشبو بھری بوندیں تھرک رہی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں عجیب سی خستگی، تھکاوٹ اور کمزوری تھی، جیسے انسانی جسم پہ کائنات کے سب پہاڑ، چاند، ستاروں اور سورج کا وزن رکھ دیا گیا ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اپنے بستر کا رخ کیا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ سیدہ بھاگ کے ایک کالی چادر لے آئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پہ دراز ہو گئے۔ سیدہ نے چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اڑا دی۔ گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ کی چاروں بچیاں 10 سالہ زینب، 8.25 سالہ رقیہ، 7 سالہ کلثوم اور 5 سال کی فاطمہ دروازے کی اوٹ سے اپنے جلیل القدر باپ کو چادر اوڑھ کے لیٹے دیکھتی رہیں۔ دروازے کی کنی سے چپکے کھڑے لوگوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے 29 سالہ زید، اس کی 47 سالہ زوجہ ایمن جن کی گود میں شیرخوار اسامہ بن زید تھا، اور وہیں دروازے کے عین بیچ اپنے بچوں کی طرح پالے جانے والے 10 سالہ علی بن ابو طالب کھڑے تھے۔ ان سب نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا سے واپسی پہ تھکے قدموں، گھبراتے جسم، کپ کپاتے ہاتھوں، پیلے چہرے، پسینے سے بھرے ماتھے اور کالی نکھری حسین آنکھوں میں الوہی روشنی دمکتی دیکھی تھی۔ وہ 14 اگست کی تاریخ ساز سنہری صبح تھی۔ کائنات بھر کے پھیلاؤ میں خدا نے اپنا چراغ روشن کر دیا تھا، آخری چراغ منیر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھئے کملی والے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کی کالی چادر اوڑھے لیٹے سو رہے تھے کہ ان کے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ تانبے کے گھڑیال سے بج بج کے ایک گونج آنے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ صبح صادق کے وقت غار میں آنے والا نوارد پھر سے آوارد ہوا ہے، جو جاتے جاتے پورے آسمان پہ چھایا ہوا کرسی پہ بیٹھا اپنا نام جبرائیل بتا گیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، ماتھے پہ پھر پسینہ آ گیا، جسم بھاری فولاد جیسا وزنی ہو گیا اور جبرائیل
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े खुदा के भेजे लफ्ज़ों में गोया हुए, ऐ चादर में लेटे हुए उठिए और बताइए अपने रब की अज़मत, रखिए उजला अपना लिबास और दूर रहिए नापाकी से। जताने के लिए एहसान न करना, ना ज़्यादा की तलब रखना, जुड़े रहना अपने रब के साथ सब्र करते हुए। जिब्राईल के लबों से सिरकते हुए खुदा के भेजे ये अल्फाज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह में उतर के दिलो दिमाग पे नक्श होते जा रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लफ्ज़ों को सुन के अपने मुंह में भी साथ साथ अदा कर रहे थे। जिस्म कपकपा रहा था, आंखों में हैरत की चमक थी और माथे पे पसीने की मुअत्तर बूंदें फिर से मोतियों की तरह झिलमिलाने लगी थीं। ये सूरत मुदस्सर की पहली आयत थीं। 56 आयत की इस सूरत मुदस्सर की बाकी 49 आयत बाद के सालों में उतरी थीं। गारे हिरा में बीती हुई हालत एक बार फिर से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बीत रही थी। कनपटी की नब्ज़ एसाब पे बज रही थी। चेहरे का रंग फिर से पीला हो रहा था। जिब्राईल अपना पैगाम पहुंचा के फिर चले गए और कमरे में एकाएकी में सैयदा खदीजा आ गईं। शायद उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे से तजब्जुब में इनके कहे कुछ अल्फाज सुन लिए थे। सैयदा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीला चेहरा, घबराई आंखें और माथे पे पसीना देख के सहम गईं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से लंबे सांस लेने की खातिर अपने बिस्तर पे कोहनियों के बल उठे बैठे थे। सैयदा ने लपक के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजुओं में ले लिया और पूछा, आप खैरियत से हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक सैयदा को खाली आंखों से देख रहे थे, जैसे उनकी सोचें कमरे में किसी और को देखने की कोशिश में लगी हैं। सैयदा सुबह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे शदीद दबाव और तबीयत में गैर मामूली घबराहट देख रही थी। सुबह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए कुछ ना पूछा, वह कुछ देर आराम कर लें तो मालूम करेंगी। उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कदम रखते ही बिस्तर की राह ली और कहा, मुझे कुछ उड़ा दो। सैयदा ने काली चादर उन्हें उड़ा दी। कुछ देर तक इनके पांव सहलाए और जब देखा कि उनकी आंख लग गई है तो उठ के घर के कामों में मसरूफ हो गई। दिल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत की तरफ चिपका रहा। उस वक्त इनसे रहा ना गया, पूछ लिया, सरकार बताइए क्या महसूस कर रहे हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घबराहट में इधर उधर नजरें घुमाईं और बोले, मुझे अपनी जान का खतरा है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले वो वाक़या बताया जो सुबह शादी के वक्त गारे हिरा में पेश आया था। वो सारे जुमले जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा को बता दिए। इस कमरे में थोड़ी देर पहले जो जिब्राईल से सुना था वो भी कहा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह घबराहट में जबले नूर से उतरते समय आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली कुर्सी पे पैगाम भेजने वाले का हुलिया बयान किया और बता दिया कि वो कह रहा था, मैं जिब्राईल हूँ और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल नूर के उस पत्थर का भी बताया जो काफ़ी अरसे से जब आप उसके पास से गुजरते तो कहता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर के आहिस्तगी से धीमी मध्यम आवाज़ में सैयदा खदीजा को सब बीती बातें बता रहे थे, क्योंकि सैयदा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा ही नहीं, सबसे करीबी साथी, गमगसार और मुहब्बे दोस्त भी थीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, मुझे डर लगता है मैं शायर या कहान ना समझा जाऊं। सैयदा के चेहरे पे मोहब्बत के ढेर तो हमेशा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहते थे। उस लम्हे उनकी आंखों में आसमान के सारे तारे अजीब तरह से चमकने दमकने लगे। सैयदा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों को मोहब्बत से पकड़ के भींचा और कहा, आपको मुबारक हो, मुझे जिस लम्हे का इंतज़ार था वो आ गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे अभी तक खौफ और कपकपाहट थी। लगता था वो कोई अनजाना शदीद दबाव महसूस कर रहे थे। सैयदा फिर बोली, सुनिए। सैयदा खदीजा मोहब्बत की इंतहा और अकीदत से मसरूर होकर सर झुकाए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ
اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہنے لگیں، آپ قرابتداروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، ہر مہمان کی خوش دلی سے تواضع کرتے ہیں، غریبوں کے مددگار، مسکینوں کے مولا، یتیموں کا خیال رکھنے والے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، کمزوروں کی داد رسی آپ کرتے ہیں، مسکرا کے ہر ایک کو تکتے ہیں، لین دین میں کھرے، ہر معاملے میں ایماندار، صادق اور سچے، کبھی جھوٹ نہ بولا، جو وعدہ کیا پورا کیا، امین، امانت دار، جو کسی نے اپنی امانت آپ کے پاس رکھی سنبھالی، کبھی خیانت نہ کی، خدا کے کلام کو محفوظ کرنے اور سب تک پہنچانے الامین ہی ضروری ہے۔ آپ صرف وہ کہتے ہیں جو آپ سے آپ کا رب کہتا ہے، مہربان اور شفیق، ترشرو کبھی نہ ہوئے، میٹھی مہربان زبان سے کہا جو کہا، سختی کسی پہ نہ کی، سر سے پاؤں تک سراپا رحم، کرم ہی کرم، نرم خو حلیم، سخی اور داتا، انصاف پرور، احسان کے ساتھ عدل کرنے والے۔ آپ جیسے عمدہ ترین اخلاق والا کہیں نہیں۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ہمارا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ نے جو کہا میں نے دل و جان سے سب مانا، آپ کی کہی ہر بات پہ ایمان لائی۔ آپ اطمینان رکھیں، ہر غم دل و دماغ سے نکال دیں۔ آپ سرخرو ہوں گے، آپ کو مبارک ہو، آپ کو خدا نے چن لیا اپنے مقصد کے لیے جس میں آپ کے بعد کوئی نہ چنا جائے گا۔ یہ عظیم الشان مقصد پورا ہوگا اعلیٰ ترین صورت میں۔ سیدہ خدیجہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی پیشانی محبت سے ان پہ رکھ دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ دونوں کی آنکھوں میں آنسوں کے موتی تھے۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔